سب سے پہلی آیت کریمہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور میلاد میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں اس کا جواز کہاں ہے، تو قرآن و حدیث سے اس کا دلائل پیش کریں۔ سب سے پہلے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو کوٹ کروں گا۔ سورہ یونس اور آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں رب رحیم رب نے اعلان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، جب اللہ کی جانب سے دو چیزیں آ جائیں، یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا، کون کون سی؟ بفضل اللہ، ایک اللہ کا فضل آ جائے، ایک اللہ کا فضل آ جائے، اور دوسری چیز ایک اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو میرے مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آ جائے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت ادا کرنی ہے؟ فَلْيَسْجُدُوا کیوں نہیں فرمایا کہ سجدے ادا کرنے ہیں؟ اللہ اکبر بھائی، نہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا۔ کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے، سجدے کی بات نہیں کی، عبادتوں کی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے سجدے اور عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ خوشی کوئی کوئی کرتا ہے، خوشی کوئی کوئی کرتا ہے، عبادت تو سبھی کرتے ہیں، سجدے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن فَلْيَفْرَحُوا، خوشی، اور خوشی کرنی ویسے کیسی ہے؟ آگے جواب سے فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سے جو تم گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ خوشی کیا کرو، اور کس طرح کیا کرو؟ جو گھر میں رکھا ہوا ہے نا اسے خرچ کیا کرو۔ تو یہ بڑے پیمانے پر اہتمام کرنے کا جواز بھی قرآن سے آ گیا، اور فرمایا جب اللہ کی جانب سے رحمت آ جائے اور فضل آ جائے، کیا آ جائے؟ رحمت اور فضل آ جائے، دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ اچھا، فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ اب جھگڑا یہاں پر آگے بنتا ہے۔ بہت سارے علماء مفسرین نے کہیں نے کہا جی فضل سے مراد علم ہے، کہیں نے کہا رحمت سے مراد علم ہے، کئیوں نے کہا آپ بے شک 25 سے زیادہ معتبر تفسیر قرآن میں نے دیکھی، مختلف اقوال۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد علم ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور فضل سے مراد علم ہے، ہدایت ہے۔ بعض نے یہ قول نقل کیے، تفسیر مدری میں ہے کہ فضل سے مراد ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، تو مختلف قول موجود تفسیر قرآن کے اندر، لیکن آپ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ میرے مولا سب سے بڑا تیرا فضل کون سا ہے؟ معلوم ہو گیا علماء کی بحث سے کریمہ میں فضل سے مراد محمد رسول کی ذات ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فضلاً کبیرا، محبوب تجھے فضل کبیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر پہلا نقطہ جو تھا وہ فضل تھا، اور فضل سے معلوم ہوا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کچھ اور بھی مان لیا جائے تب بھی ہمارا موقف سچا ہے کہ ادنا فضل پر اگر خوشی کرنا جائز ہے تو اعلیٰ فضل پر اور فضل کبیر پر تو خوشی کرنا بدری کی اولا ثابت۔ اور آگے دوسرا چیز فبرحمتہ، اور فرمایا جب رحمت آ جائے، اے میرے مولا تیری بے شمار رحمتیں ہم پر، تیرے بے شمار کرم ہم پر، اے میرے مولا تو رؤوف رحیم ہے، تیری رحمتوں کی انتہا نہیں ہے۔
تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا وہ کون سی رحمت ہے جو آئے اور ہم نے خوشی کرنی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا یہ جو محبوب میں نے بھیجا ہے نا یہ فقط تمہارے لیے سراپا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انھا لن قولک راحما للعالمین، فرمایا یہ جو محبوب آپ کو بھیجا ہے اللہ اکبر یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ فرمایا یہ اگر قرآن کو رحمت مانا جائے، علم کو رحمت مانا جائے، یا حضور کی ذات کے علاوہ جس چیز کو بھی رحمت مانو گے وہ محدود رحمت ہوگی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو عالمین کے لیے رحمت تو ذاتی بات ہے، اگر ادنا رحمت آنے پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہو سکتا ہے، چاہے جو مرضی جو لے لے۔ اگر کوئی کہہ دے فضل سے مراد رحمت سے مراد کچھ اور ہے، حضور کی ذات نہیں ہے، تو جس چیز کو وہ ثابت کر کے اس کی خوشی کرے گا ہم اس سے اسی آیت سے ثابت کریں گے بطریق اولا حضور کی خوشی کرنا رحمت سمجھ کر اور فضل سمجھ کر یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ حضور کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر کے خوشی کرنا میلاد کی، یہ قرآن ثابت ہو گیا یہ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا حضور کو اللہ کا فضل سمجھ کے رحمت سمجھ کے اور میلاد کی خوشی کرنا، حضور کی آنے کی خوشی کرنا اور اس پر خرچہ کرنا، اس پر بڑے اہتمام کرنا، یہ بھی ہوگا خیر مما یجمعون، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور اللہ کی نعمت سمجھے اگر حضور کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، تو آپ اگر توجہ کریں تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اب توجہ طلب امت تو یہ ہے کہ اے میرے مولا تذکرہ کریں تیری نعمتوں کا، اور لفظ استعمال ہو اذکرو، یہ اذکرو امر ہے، اور امر جو ہے مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ دائماً حکم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا کیا کرو، چرچا کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور یہ ذکر کرنا کیا ہے ہم پر واجب ہے۔ یہ صورت ہے حضور کے، میں نے جو پہلے پیش کی حضور کی میلاد کی خوشی کرنے کے متعلق، حضور کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر کے قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب حضور کو اللہ کی نعمت سمجھ کے کہ حضور کا میلاد منانا یہ واجب ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ، یہ اذکروا امر ہے اور حکم ہو رہا ہے واجب ہونے کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا کیا ہوا، خیر ہوا، یہ ہم پر واجب ہوا۔ تو اب اللہ کی نعمتیں وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّ مَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا تم گنتی بھی نہیں کر سکتے، ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی جب اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو تذکرہ نہیں کر سکتے، جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کا تذکرہ کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز ہے جو کاؤنٹنگ میں نہیں آتی، جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اے میرے مولا تو خود فرماتا ہے قرآن میں کہ تیری نعمتوں کو کوئی گن نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا جس چیز کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کا تذکرہ کیوں کر ممکن؟ کسی چیز کے ذکر کے لیے اس کی تعداد کا پتہ ہونا ضروری ہے، اگر تعداد کا علم نہیں تو پھر اس کا تذکرہ کرنا ہی ممکن نہیں، اس کا ذکر کرنا ہی ممکن نہیں۔ ایک چیز علم میں نہیں ہے اس کا ذکر کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت ایک ایسی ہے اس کا ذکر کرو گے تو ساری نعمتوں کے ذکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور یہ سوال بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اور موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ اے موسیٰ
آپ کا حکم ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اے میری قوم نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو جو تم پر اللہ نے کی ہے. تو بنی اسرائیل نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ وہ کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم ذکر کیا کریں؟ تو فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، ان کے نام کی محفل سجایا کرو، ان کے تذکرے کیا کرو. یہ اللہ کے نبی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہیں. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو، سارے نبیوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کا ملاد لانا اور ان کا تذکرہ کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس تنازع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے حضور کے آمد اور میلاد کی خوشی کرنا اور ان کے تذکرے کرنا یہ ہم پر واجب ہے. اللہ اکبر.